اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 3 دوست 3 مسافر سفر پہ نکلے۔ اب جب یہ لوگ سفر پہ نکلے تو اللہ کی شان بارش ہو گئی، اور بارش ایسی طوفانی ہوئی کہ اس بارش سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک غار کے اندر پناہ لی۔ بارش بڑھتی گئی حتیٰ کہ اس نے طوفان کی شکل اختیار کر لی، حتیٰ کہ غار کے اوپر کی ایک چٹان لڑک کر جو ہے غار کا جو انٹرنس تھا، جو راستہ تھا، اس چٹان نے اس راستے کو بند کر دیا، اور یہ تینوں مسافر اس غار میں قید ہو گئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پھر یہ تینوں آپس میں کہنے لگے کہ اب ہم کیا کریں۔ ان تینوں نے اس چٹان کو اپنی جگہ سے ہٹانے اور ہلانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں، حتیٰ کہ ان میں سے ایک عقل مند کہنے لگا الا ان تدعوا اللہ بصالح اعمالکم، ہم میں سے ہر ایک جو ہے اللہ سے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کرے، کیا پتہ اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص کہنے لگا اے اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میرے والدین بوڑھے تھے اور میں بکریاں چراتا تھا، اور جب شام کو میں گھر واپس لوٹتا تو بکریوں سے دودھ نکالتا اور سب سے پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا اور پھر اپنی بیوی بچوں کے سامنے اس دودھ کو پیش کرتا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اے اللہ، ایک روز میں بکریوں کو چراتا چراتا دور نکل گیا، واپسی میں رات ہو گئی۔ جب میں گھر کو لوٹا تو میں نے بکریوں سے دودھ نکالا اور والدین کے پاس پیالے میں اس دودھ کو لے کر آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے والدین بھوکے سو چکے تھے۔ اس وجہ سے میں والدین کے اطاعت کے لیے ساری رات اس پیالے کو لے کے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ساری رات اس پیالے کو لے کے میں کھڑا رہا، حتیٰ کہ صبح ہوئی اور میرے والدین بیدار ہوئے اور میں نے انہیں دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ جب وہ دودھ پی چکے پھر میں اپنی بیوی بچوں کے پاس لوٹا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اے اللہ، اگر یہ والدین کی اطاعت اور فرما برداری اور خدمت آپ کو پسند ہے تو اے اللہ اس کے واسطے سے آپ چٹان کو ہٹا دیجئے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ شَيْئًا لَا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهُ، حتیٰ کہ یہ حدیث کے الفاظ ہے کہ وہ چٹان جو ہے تھوڑی سی اپنی سی جگہ سے ہٹ گئی، مگر وہ اتنی ہٹی کہ ان میں سے ایک شخص بھی باہر نکل نہیں سکتا تھا۔ پھر دوسرا شخص، اس نے جب یہ دعا کا معجزہ دیکھا، دعا کی قبولیت دیکھی، تو وہ کہنے لگا کہ اے اللہ، میں اپنے چچا کی لڑکی سے بے انتہا محبت کرتا تھا، اور اے اللہ یہ سارا معاملہ آپ کے علم میں ہے۔ میں 1 سال تک جو ہے کوشش کرتا رہا کہ وہ میرے قابو میں آ جائے اور میں اپنی ہوس پوری کر لوں، حتیٰ کہ ایک دن کئی مہینوں سالوں کے بعد وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی ہمارے گھر میں فاقہ ہو چکا ہے، ہمارے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، تم مجھے 120 دینار اگر دو گے تو میرے گھر کے معاملات حل ہو جائیں گے، تو جو تم چاہو گے میں وہ کروں گی۔ چنانچہ میں نے اس کو 120 سونے کے سکے دیے، یعنی 120 دینار دیے، اور جب میں اس سے خواہش پورے کرنے لگا اور اس کے قریب ہوا تو وہ عورت مجھ سے کہنے لگی، حدیث کا یہ لفظ ہے اتق اللہ، کہ تم اللہ سے ڈرو۔ تو وہ کہنے لگا کہ جب میں نے یہ کلمات سنے تو میرے اندر جو ہے اے اللہ آپ کا خوف پیدا ہو گیا، میرے جسم میں سنسناہٹ پیدا ہو گئی، اور میں نے اس کو کہا کہ تو یہ 120 دینار لے اور تو اپنے گھر کو جا۔ اور پھر کہنے لگا اے اللہ یہ عمل، اس عورت کو جو میں نے چھوڑا، اے اللہ میں نے آپ کے خوف اور آپ کی محبت میں اس کو جانے دیا، اور وہ رقم بھی تاکہ اس کی غربت دور ہو، اس کا مسئلہ حل ہو، تو اے اللہ یہ آپ کی محبت میں کرا، تو اے اللہ اگر یہ عمل آپ کو پسند ہے تو اے اللہ آپ اس چٹان کو ہٹا دیجئے تاکہ ہم
اس قید خانے سے نکل سکیں۔ چنانچہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ وہ چٹان اور کھسکی، اور اتنی کھسکی کہ ان کو جو ہے آسمان دکھنے لگا، مگر پھر بھی وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ پھر تیسرا شخص، اس نے جب دعا کا یہ دوسرا معجزہ دیکھا تو وہ کہنے لگا اے اللہ، آپ علیم بذات الصدور ہیں، اللہ آپ سب جانتے ہیں۔ اے اللہ، میں کسان ہوں، میں کھیتی باڑی کرتا تھا، میں نے اپنی زمین پر کھیتی باڑی کرنے کے لیے میں چند لوگوں کو لے کر آیا اور میں انہیں ان سے کھیتی باڑی کی، اور جو ان کی اجرت تھی میں نے ان کو وہ اجرت دی۔ تو ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ یہ اجرت میں نہیں لوں گا، یہ کم ہے۔ میں حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ چنانچہ کچھ ایسی بات ہوئی کہ وہ اجرت لیے بغیر چلا گیا۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ شخص کہنے لگا کہ اے اللہ، پھر میں نے اس کی رقم کو اپنے کاروبار میں لگا لیا، حتیٰ کہ اسی رقم سے میں نے غلام بھی خریدے جو کہ کھیتی باڑی کرتے تھے، اور مویشی بھی ایک حد تک جو ہے اتنے بڑھ گئے کہ ان کی تعداد جو ہے ایک وادی کو بھرنے لگی۔ تو جب میرے مویشی بڑھ گئے اور میرے پاس جو ہے غلام بڑھ گئے، تو ایک روز وہی شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرا جو حق ہے تم مجھے میرا حق لوٹاؤ۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یہ غلام اور یہ مویشی تمہارے ہیں، تم یہ سب کے سب لے جاؤ۔ تو وہ کہنے لگا تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو، یہ حدیث کا لفظ ہے جس کا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا، وہ شخص کہنے لگا تیسرا کہ میں مذاق نہیں کر رہا، یہ سارا کا سارا تمہارا مال ہے، میں نے اس کو کاروبار میں لگایا، کھیتی میں لگایا اور مویشیوں میں لگایا، اللہ نے اس میں اتنی برکت دی کہ میں خود حیران ہوں۔ آج یہ مال میں اللہ کے لیے تمہیں دیتا ہوں کہ یہ تمہارا ہے، اس میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے اور تم یہ لے جاؤ۔ چنانچہ وہ شخص، حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ سارا کا سارا سمیٹ کے لے گیا، مگر اس شخص نے اف نہ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا اور پھر اس شخص نے یہ کہا کہ اے اللہ، میں نے اس کو اس کا حق اس لیے لوٹایا کہ آپ مجھ سے راضی ہوں، آپ کو خوش کرنے کے لیے، آپ کو راضی کرنے کے لیے میں نے اس کا مال اس کو لوٹایا۔ اے اللہ، اگر میرا یہ عمل آپ کو پسند ہے تو اے اللہ آپ اس چٹان کو ہم سے دور کر دیجئے تاکہ ہم اس قید خانے سے نکل کر اپنے اہل و عیال کے پاس جا سکیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ چٹان اللہ کے حکم سے غائبانہ طور پر ہٹی اور جو ہے وہ تینوں کے تینوں اس قید خانے سے باہر نکل آئے۔ اس واقعے میں جو ہمارے لیے سبق ہے، اور یہ بخاری مسلم دوبارہ میں بتاؤں اس کا یہ واقعہ ہے، اس واقعے میں ہمارے لیے 3 سبق ہیں۔ پہلا سبق کہ ایک شخص والدین کی اس نے اتنی اطاعت اور فرما برداری کی کہ والدین کی اطاعت کے لیے حدیث کا لفظ ہے کہ وہ ساری رات دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ قرآن میں تو ہے نا، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ اس واقعے میں جو 3 سبق، اس میں سے پہلا سبق اللہ قرآن میں ہم سے کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کرو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکو بھی مت۔ ایک تو ہمارے لیے عبرت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ والدہ کے قدموں کے تلے جنت ہے، لیکن دوسری حدیث میں ہے کہ والد جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس حدیث سے عبرت لیں اور اپنے والدین کی خوب خدمت کریں۔ دوسرا جو اس حدیث میں یہ سبق ملتا ہے کہ وہ دوسرا شخص کہنے لگا کہ اللہ، میں نے آپ کی محبت اور آپ کی خوف میں نے اس عورت کو چھوڑا اور اس کو مال و متاع بھی دیا تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو۔ تیسرا جو اس حدیث میں سبق ہے وہ کیا ہے کہ اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے، کسی سے قرض لیا اور اس کو واپس نہیں کر رہے، تو ہم اس کا قرض لوٹائیں، اس کا حق اسے دیں، ورنہ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ایک شخص پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا اور وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ نیکیاں تو بہت ہو مگر آخرت میں ہمیں جہنم میں جانا پڑے۔